ڈیولپمنٹ، میرٹ بیسڈ گورننس اور میرٹ بیسڈ پرفارمنس آپ کا منشور ہونا چاہیے. آپ جتنے وعدے آپ نے دیے ہم نے سن لیے، بڑی خراب دلی سے آپ سب نے وعدے دیے اور ہم نے دونوں کاموں سے سن لیے. اب ان ایک ایک وعدے پر عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے. آپ کو اختیار بھی ہے، اب ان وعدوں پر عمل کرنا ہے. ان وعدوں کو یاد ہم نے آپ نے دلانا ہے اور دلاتے رہنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ آپ سب کو توفیقات دے گی جو وعدے دیے ہیں ان پر عمل پیرا انشاءاللہ. ثانیاً اس سے فائدہ پہنچے آپ اس طبقے کے نمائندہ ہیں. اگر بیوروکریسی کو فائدہ پہنچتا ہے آپ بیوروکریسی کے نمائندے ہو، عوامی نہیں ہو. اگر مالدار طبقے کو فائدہ دے رہے ہو، مخصوص اشرافیات، آپ ان کے نمائندے ہو، عوامی نمائندے نہیں ہو. اگر آپ کی پرفارمنس سے گراس روٹ لیول پر امیر وقت فقیر غریب نادار طبقے تک آپ کی پالیسیز کے اثرات پہنچ رہے ہیں، آپ ہی عوامی نمائندے ہو. ہاں یہ سب مقتدر حلقے، بیوروکریسی، مالدار طبقہ پبلک کے پاکستان کے وجود کا حصہ ہے. پاکستان کے قانون آئین کے مطابق ان کو جو حق خدمت دی جانی چاہیے وہ دیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن عوام کا حق، وعدے عوام کو، وسائل دوسروں کو دیں تو پھر یہ روشنی ہے. آپ عوامی نمائندے نہیں ہو انشاءاللہ، اللہ بچائے. چوتھا، گلگت بلتستان کو آئینی حقوق ملنے چاہیے. اس ملت کا حق ہے. یہ ملت باوفا ملت ہے ملک عزیز پاکستان کے ساتھ. تمام مواقع پہ ثابت کیا اور آئندہ بھی یہ ملت اپنے ملک کے جغرافیکل اینڈ آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز کا خون بہا کر دفاع کرے گی اور کرتی آئی ہے. آئینی حقوق اس ملت کا حق ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہے اور ہمیں قبول کیا جائے. ہمیں اتھینٹک اٹیچمنٹ پاکستان بنایا جائے. ہاں کشمیر لاس کو آپ ڈسٹرب نہ کریں، ہم بھی نہیں چاہتے کشمیر لاس ڈسٹرب ہو، لیکن ہم پاکستان کی تعمیر، ترقی اور پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنل تبدیلیوں میں گلگت بلتستان کا پڑھا لکھا دیندار باشعور غیرت مند پاکستانی جوان دیگر صوبوں کی طرح اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے. اگر آئینی حقوق نہیں دے سکتے، میری نظر میں میرے مطالعہ کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جمع کیا جا سکتا ہے. آپ عمومی صوبے کے حقوق دو، کشمیر سیٹپ کے حقوق دو. NFC میں ہمارا حق ہونا چاہیے. اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہونا چاہیے. متنازع علاقہ رکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، پھر بھی ہم پاکستانی الحمدللہ باوفا ہیں، ملک کے ساتھ وفا ایمان کا حصہ ہے. متنازع علاقہ رکھنا چاہتے تو متنازع علاقے کے حقوق کو پوری روح کے ساتھ دو. ان مطالبات پر بھی توجہ کرے. معیاری تعلیم اس خطے کا حق ہے، ملنی چاہیے. یوں نہیں ہے کہ یہاں چرس اور شراب اور بھنگ اور افیون اور شیشہ ایک نمبر اور وافر ملے اور غذائی چیزیں 2 نمبر ہو اور اس سے جوانوں کو کینسر ہو، بلڈ پریشر ہو. یہ نظام قابل قبول نہیں ہے. اور نئی حکومت سے ہم توقع رکھتے ہیں، آپ کے پاس پوٹینشل ہے، اختیارات ہے، عزم ہے، ان مسائل کو حل کریں. ہم بھی مددگار ہوں گے مشورے کے ذریعے سے، جائز عقلی منطقی مخلصانہ تعمیری تنقید کے ذریعے سے. نہیں کہ تخریبی تنقید قابل قبول نہیں ہے. تعمیری تنقید جہاں آپ اچھا کام کریں گے آپ کو شاباش دینا آپ کا حق ہے. جہاں آپ غلطی کریں گے
بچے کرانا اس ملت کا حق ہے. اور جب مفتی صاحب بار بار کریں گے اور متوجہ نہیں ہوں گے، کرٹیسائز کرنا ہمارا حق ہے. آپ ہمیں تنقید کا موقع نہ دو اور اس ملت کی دعائیں دو. اختیار آپ کے پاس ہے. عوام کا صرف یہ کردار نہیں ہے صرف ووٹ دینا آپ نے، اور ووٹ کی میرٹ کے مطابق نہیں دیتے ہیں. علاقہ دیکھتے ہیں، رنگت دیکھتے ہیں، پارٹی دیکھتے ہیں، پرسنل مفاد دیکھتے ہیں، میرٹ کو نہیں دیکھتے ہیں. اور روح قدیر میرٹ کے مطابق ڈیسیجن لینے کی ایک کا نام تھا، جو کہ یہ روح ابھی منتبت میں ہے، ترانے میں ہے، تقریب میں نہیں.